أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 سے 82۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ فرعون کے جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں انہیں شکست فاش ہوئی۔ اس شکست کے بعد ایک لمبا عرصہ بیت گیا۔ فرعون بنی اسرائیل پر مزید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا، کیونکہ اب تو وہ اتنے بڑے مجمع کے اندر ذلیل و رسوا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی اس شکست کا بھی انتقام لینا تھا بنی اسرائیل سے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا، اور پھر اسی دوران اللہ کی طرف سے بطور معجزہ اس فرعون پر اور اس کے حواریوں پر کئی عذاب آتے رہے، جیسے قحط کا عذاب، جوؤں کا، اور اسی طرح سے خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، کئی چیزوں کے عذاب آتے رہے۔ اور پھر ہر عذاب کی دفعہ یہ فرعون اور اس کے حواری یہ کہتے کہ بس ایک دفعہ ہماری جان چھڑا دے اے موسیٰ، اللہ سے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف کے اندر بھی اور دیگر صورتوں میں۔
یہ قصہ بڑی تفصیل سے موجود ہے سورۃ الشعراء میں، سورہ یونس میں۔ اب خون کا عذاب کیا عجیب عذاب تھا کہ جدھر جاتے خون ہی خون، اور مینڈکوں کا عذاب بھی ایسے، جوؤں کا بھی ایسے، جوئیں اب گر رہی ہیں سار سے ہر وقت، کھانا کھا رہا بندہ تو اندر جوئیں گرنی شروع ہو جائیں، کتنا عذاب۔ مینڈک جہاں آپ کا بستر ہے وہاں بھی مینڈک ہوں، جہاں آپ کا کچن ہے وہاں بھی مینڈک ہوں، کھانے لگیں تو دائیں مینڈک بائیں مینڈک، ہر جگہ مینڈک جناب منڈلا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان عذابوں نے ان کی زندگی اور ان کا جینا دوبر کر دیا، اور ہر عذاب کی دفعہ وہ کہتے کہ موسیٰ اللہ سے کہہ کہ یہ عذاب ٹال جائے ہم سے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ختم ہو جاتا پھر ویسے ہی ہو جاتا، پھر اپنی روش پر قائم رہتے، اور اس طرح ایک عذاب کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ یہ عذاب بھی تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ پاک نے معجزات کا اظہار بھی کیا تھا۔ یہ بڑے انوکھے عذاب تھے نا۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا، وہ ایمان لانے کا وعدہ کرتے رہے، بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا وعدہ کرتے رہے، لیکن نہ ایمان لاتے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کرتے۔ اب ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ایک مناسب وقت کے آنے پر، جیسے اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکہ مکرمہ میں رکھا، ایمان والے بھی آپ کے ساتھ ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، ایک خاص وقت جو اللہ نے مقرر کیا تھا اس وقت کے آنے پر پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ یہاں سے ایمان والوں کو لے کر ہجرت کر جائیے، نکل جائیے۔ اور مکہ والے بھی آپ کے پیچھے آئے تھے نا، انہوں نے بھی پیچھا کیا تھا۔ اور یہاں بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے لے کر راتوں رات نکلے تو فرعون اور فرعونیوں نے پیچھا کیا، فوجوں نے پیچھا کیا۔ یہی بات میں نے آغاز میں عرض کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آپس میں کافی حد تک ان کے واقعات ملتے ہیں، ان کی آپس میں کافی مماثلت ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو لے کر یہاں سے راتوں رات نکل جائیں، اور اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، سمندر کے اندر خشک راستہ بنانا ہمارا کام ہے، اور لاٹھی کے ساتھ سمندر پہ ضرب لگانا آپ کا کام ہے، اور پھر اس کے بعد اے موسیٰ آپ کو کسی قسم کا ڈوبنے کا ڈر نہیں، پکڑے جانے کا ڈر نہیں، گرفتار ہونے کا ڈر نہیں، قتل ہونے کا ڈر نہیں، کسی قسم کا آپ کو ڈر نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر چل پڑے، اور پھر یہاں اللہ پاک نے یہ واقعہ انتہائی اختصار سے بیان کیا۔ اس کی تفصیلات ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے اور سورہ یونس میں بھی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل گئے، اللہ نے رستہ بنا دیا، خشک رستہ، اور جب انہوں نے سمندر کراس کر لیا، دریا پار کر لیا، تو پیچھے سے فرعون اور اس کی لشکر اسی رستے سے کراس کرنے لگے، گزرنے لگے، تو اللہ پاک نے پانی کو دوبارہ چلا کر ان کو ڈبو دیا۔ آیات زیر تفسیر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے انتہائی اختصار کے ساتھ۔ اور پھر آخری 2 آیات میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اپنی کچھ نعمتوں کی یاد دہانی کروائی، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بار بار آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے چند نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے انتہائی اختصار سے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنے کا
واقعہ پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً اوحینا ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ کی طرف علیہ الصلاۃ والسلام ان کے عصری کا لفظی معنی ہوتا ہے راتوں رات لے جانا، راتوں رات لے جانا، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا تذکرہ ہے، تو وہاں پہ کیا الفاظ ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اس اسرا کا بھی یہی معنی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ کیا وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے عصری راتوں رات لے جا، بی کو پریپوزیشن ہے، عباد عبد کی جمع عباد، اور آگے چھوٹی یا لگی ہے یا متکلم، عبادی ایک ہوتا ہے عبدی میرا بندہ، اور ایک ہے عبادی میرے بندے، بعبادی میرے بندوں کو، فضرب پس مار، لفظی معنی پس مار، لہم ان کے لیے، طریقاً ایک راستہ، نکرہ ہے، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ایک راستہ، فی البحری سمندر میں، اور راستہ کیسا، طریقاً کی آگے صفت آ رہی ہے، طریقاً یابساً خشک، طریقاً فی البحری یابسا ایک راستہ سمندر میں خشک، اور پوری لائن کا پورے جملے کا ترجمہ یوں کریں گے، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، پس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ مار، لفظی معنی تو یہ ہوا فَاضْرِبْ کا۔ اب اس کا ایک مرادی معنی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے عربی زبان کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ بڑی جامع زبان، بڑی فصاحت و بلاغت، ایک لمبے واقعے کو اللہ پاک نے چند الفاظ کے اندر سمو دیا۔ اب دیگر مقامات پہ اس واقعے کی تفصیلات یہ ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ چھڑی ماریے، آپ چھڑی ماریے، عصا اپنی اس پانی کے اوپر ماریے تو اس کے اندر ہم راستہ بنا دیں گے۔ اب وہ پوری بات کہ پانی کے اوپر آپ لاٹھی ماریے پھر راستہ بنے گا، اس کو سمو دیا ہے اختصار کی صورت میں، فضرب کے لفظ کے اندر وہ چھڑی مارنے والے واقعے کی طرف بھی اشارہ کر دیا، پس ماریے ان کے لیے، اور مراد یہ ہے کہ پس ماریے ان کے لیے اور بنا لیجئے سمندر میں خشک راستہ۔ تو اس لیے اردو زبان کے اسلوب کے مطابق ہم فَاضْرِب کا یہاں ترجمہ مارنے کی بجائے کیا کریں گے، بنا لیجئے۔ ویسے بھی یہ لفظ بڑا وسیع لفظ ہے، ضرب یضرب، اس کے بڑے معنی ہوتے ہیں۔ فَاضْرِب لَهُمْ پس بنا لیجئے، یہاں ترجمہ ہم اردو زبان کے اسلوب کے مطابق یہی کریں گے، فَاضْرِب لَهُمْ بنا لیجئے، پس بنا لیجئے ان کے لیے ایک راستہ سمندر میں خشک، لا تخافوا نہ تو خوف کھائے گا، دارکن پکڑے جانے سے، اے موسیٰ آپ پکڑے جانے سے خوف نہیں کھائیں گے، یعنی آپ کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ آپ پکڑے جائیں گے، پیچھے سے دشمن پکڑ لے گا، ولا تخشا اور نہ ہی کوئی اور ڈر ہوگا، مثلا ڈوب جانے کا ڈر، مثلا بھوک کا ڈر، اور اسی طرح کوئی اور ڈر، سارے ڈر ہی اس میں آ گئے، یہ نہیں بتایا کہ کس چیز سے نہیں ڈریں۔ فا تو اتبع پیچھا کیا، ہم ان کا، فرعون نے، بھی ساتھ جنود، جند ان کی جمع ہے، جند لشکر، بھی جند ہی کا معنی اپنے لشکر کے ساتھ، اور بھی جنود ہی اپنے لشکروں کے ساتھ، من الیمی اس کی فوج کے کئی شعبے ہوں گے نا، جیسے آج کل کوئی ایئر فورس ہوتی ہے، کوئی نیوی ہوتی ہے،
کوئی فضائیہ ہوتی ہے، کئی ہوتی ہیں قسمیں، تو اس نے کئی قسم کے گروہ لیے ہوں گے فوج کے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. فَغَشِيَ، فا تو غاشیہ ڈھانپ لیا، ہم انہیں من الیم سمندر سے، تو انہیں سمندر سے ڈھانپ لیا. ما غشیہم، جس نے انہیں ڈھانپا، جس نے بھی انہیں ڈھانپا. اللہ اکبر. یہ جو اللہ پاک نے ساتھ آگے لفظ استعمال کیا نا، ما غشیہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی کے اس کے لشکر کو اور اسے ڈھانپنے کا جو منظر ہے نا، کہ وہ کیسے ڈھانپا اور کیسے وہ خوف زدہ ہوئے، کیسے وہ ڈبکیاں کھا کھا کے مرتے رہے اور اللہ کے عذاب کی زد میں آئے، یہ انسان کی سمجھ بوجھ سے بالا تر بات. یہ منظر انسانوں آپ کو سمجھایا اور بتایا نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ پاک نے یہ لفظ استعمال کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ ایسی عظیم چیز نے ڈھانپ لیا جو انسانی بیان میں نہیں آ سکتی. فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپ لیا. اللہ اکبر. وہ منظر ناقابل بیان ہے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، اور گمراہ کیا فرعون نے. یہ اس کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ پاک نے تبصرہ فرمایا کہ اس طرح کے جاہل، گمراہ اور بدھو قسم کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ خود بھی مرتے ہیں اور ساتھ اپنی قوموں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. یہ اشارہ فرمایا آخر میں اللہ پاک نے ایک مختصر سے جملے میں. وَأَضَلَّ، اور گمراہ کیا فرعون، فرعون نے قومہ، اپنی قوم کو، اپنے فالورز کو. وَمَا هَدَى، اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا. چاہیے تو یہ تھا کہ لیڈر اپنی قوم کو سیدھے راستے پر ڈالے، لیکن بہت سے لیڈر اور بلکہ اکثر لیڈر اپنی قوموں کو اور اپنے فالورز کو گمراہ کرتے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہی حال کیا اس فرعون نے. اللہ اکبر. اور آخر میں اللہ پاک نے 3 آیات میں بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد یقیناً انجینا، ہم نے نجات دی، کم تمہیں، من عدوکم، تمہارے دشمن سے. اتنا ظالم فرعون تھا، ہم نے تمہیں ان سے نجات دی. نجات کا واقعہ بھی آپ نے سن لیا. اور وعدنا، اور ہم نے وعدہ دیا، کم تمہیں، یعنی ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانب الطوری، طور کی یا پہاڑ کی جانب، ایک طرف. کون سی جانب؟ الایمانہ، دائیں، پہاڑ کی دائیں جانب. اور ہم نے تمہیں پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ دیا. یہ ان کو تورات دیے جانے کا جو واقعہ ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا نا، ان کو طور پہ بلایا تھا اور پھر وہاں ان کو تورات دی تھی اس قوم کی رہنمائی کے لیے. تو یہ اللہ کا انعام ہوا نا، کتاب کا ملنا یہ انعام ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ طور یا پہاڑ کی دائیں جانب کیسے بنتی ہے؟ کسی پہاڑ کی دائیں جانب کس کو کہتے ہیں؟ تو دائیں بائیں کا فیصلہ یا شمال جنوب ہم جن کو کہتے ہیں، عربی میں شمال جنوب کو بھی دائیں بائیں کہتے ہیں، اور ویسے بھی شمال بائیں کو کہتے ہیں. تو دائیں بائیں کا فیصلہ کریں کہ فرض کریں یہ ٹیبل جو ہے یہ ہے پہاڑ. اب اس کی دائیں بائیں کس کو کہیں گے؟ اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جائیں، مشرق کی طرف منہ کر لیں. مشرق کی طرف منہ کریں تو آپ کا دایاں ہاتھ ادھر ہوگا، بایاں ہاتھ ادھر ہوگا. تو دائیں ہاتھ والی سائڈ پہ
یعنی اس پہاڑ کی دائیں طرف اللہ پاک نے وہ جگہ مقرر کی جہاں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا۔ اور یہ بنی اسرائیل کو ملنے والے انعامات کی تفصیل سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المنّا والسلویٰ، من اور سلوہ، یہ دو نعمتیں تھیں جس کی تفصیل سورۃ البقرہ میں پڑھی جا چکی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو کوئی پرندہ تھا اور ایک کوئی آسمان سے رات کے وقت کوئی چیز گرتی تھی، جیسے رات کو جامنو گرتے ہیں نا تو صبح لوگ پھر جا کے جمع کر لیتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی نعمت تھی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، مزدوری کیے بغیر ان کو یہ ریڈی میڈ کھانا مل جاتا تھا۔ اس آیت کریمہ میں 3 نعمتیں بیان ہوئی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، یہ پہلی نعمت ہے نا، آزادی۔ دوسری نعمت، پہاڑ کی دائیں جانب موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر تورات کی نعمت عطا فرما، اور تیسری نعمت تمہیں من و سلمہ جیسا تیار کھانا، لذیذ کھانا عطا کیا۔ اور ساتھ پھر اللہ پاک نے یہ کہا، 3 نعمتیں بیان کرنے کے بعد تیسری نعمت کے متعلق ایک بات سمجھائی، رزق کے متعلق، کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، ولا تطغوا، اور نہ حد سے بڑھو، طغیانی، ولا تطغوا، طاغوت بھی اسی سے ہے، ولا تطغوا، اور حد سے نہ بڑھو، فیہ، اس میں، اس رزق میں حد سے نہ بڑھو۔ حد سے بڑھنا کیا ہے رزق میں؟ رزق کو ضائع کرنا، رزق کو حرام طریقے سے حاصل کرنا، اسی طرح سے رزق کو اپنے تک محدود رکھنا، نہ کسی کی مہمان نوازی کرنا، نہ کسی اور کو کھلانا، اسی طرح اس کو حرام کاموں میں استعمال کرنا، اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور اسی طرح حد سے زیادہ کھانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رزق کے اندر حد سے بڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا نا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ گزرو، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور ان میں حد سے نہ بڑھو، فا، ورنہ، فا کا یہاں ترجمہ ورنہ، یحل، حل ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، اتر پڑے گا، علیکم، تم پر، غضبی، میرا غضب، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ، اور جس پر اترا، جس پر واجب ہوا، جس پر لازم ہوا، جس پر اترا، غضبی، میرا غضب، فقد، تو یقیناً، ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من غضبک۔ ہوا کا لفظی معنی ہوتا ہے ہلکا ہونا، لیکن مراد ہے ہلاک ہونا۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لم زبر لا، یقیناً، غفار، مبالغے کا صیغہ ہے، غفار، ایک ہے غافرن، غافر، غافرن، فاعل کے وزن پہ، معاف کرنے والا، اور ایک ہے غفار، مبالغہ، اور ایک ہے غفور، یہ بھی مبالغہ ہے۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لا غفار، یقیناً بہت بخشنے والا، لمن، اس کے لیے جو، تابا، توبہ کرے، رجوع کرے، ہماری طرف پلٹے، ہماری طرف آئے، وآمنا، اور ایمان لائے، رجوع بھی کرے کہ اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، اب میں تیری طرف پلٹتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، اور وآمنا، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اعمال کرے صالح، نیک اعمال کرے، اس کے بعد پھر اپنے اعمال صحیح کر لینا،
ثم اہتدی، پھر سیدھے راستے پر چلے، پھر وہ غلط راستہ غلط کام چھوڑ دے، پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ توبہ کی 4 شرائط بیان کی ہیں اللہ پاک نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ پاک نے آخر میں بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی ہے، انہیں یاد دہانی کروائی ہے، تو ہمارے اوپر بھی تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، تو ہمیں بھی یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں بھی دی ہوئی ہیں ساری۔ آزادی اللہ نے ہمیں بھی دی ہوئی ہے، کتنی بڑی نعمت۔ کتاب قرآن مجید اللہ نے ہمیں بھی دی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، نہ آزادی کی قدر، نہ کتاب قرآن مجید کی قدر۔ اور جو اللہ پاک نے ہمیں بے حد و حساب نعمتیں پھلوں کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، اناج کی شکل میں، نامعلوم کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ اللہ کا کھاتے ہیں اور اللہ کا گاتے نہیں، شکر گزاری نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔